بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام محمد بلال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے، پاکستان کے لیے اچھی خبر آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر آئی ہے، حکومت کے لیے بھی اچھی خبر ہے، لیکن اگر وہ اس کو پازیٹیو مائنڈ سے لیں۔ لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انتخابات ہوں ہی نہ، ان کی حکومت قائم رہے، لیکن جب اس طرح کی سوچ لے کر چلیں گے تو پھر اس طرح کی خبر ان کے لیے اچھی نہیں ہے، ان کے لیے بری ہے۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ بڑی دیر سے آنکھ مچولی چل رہی تھی کہ الیکشن کب ہونے ہیں۔ اس سلسلے میں بار بار عدالت بھی جایا گیا، بار بار الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھے گئے، سپریم کورٹ کو بھی لکھے گئے۔ تو ایک فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کو یقینی بنایا جائے۔ اس سلسلے میں پنجاب میں جو ذمہ داری لی تھی وہ صدر نے لی تھی، اور کے پی کے میں جو ذمہ داری لی تھی وہ کے پی کے گورنر نے لی تھی۔ تو پنجاب کا جو الیکشن ہے اس کے لیے صدر نے 30 اپریل کی تاریخ کو متعین کیا تھا۔ متعین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر حامی بھری تھی کہ آپ 30 اپریل کو الیکشن کروا لیں، لیکن جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تب تک وہ تاریخ فائنل نہیں تھی، صرف صدر کی طرف سے ایک مشاورت تھی۔ لیکن آج الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی انتخابات 30 اپریل کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے مکمل شیڈول جاری کر دیا، جتنے بھی ان کی ٹیم تھی ان تمام کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ 30 اپریل کے حوالے سے آپ تمام تیاریاں مکمل رکھیں۔ دوسری طرف اگر بات کر لی جائے کے پی کے الیکشن کی، تو آج جو الیکشن کمیشن کی ٹیم ہے وہ گورنر کے پی کے سے ملنے گئی تھی، اور مشاورت کا عمل 2-3 گھنٹے جاری رہا۔ مسلسل مشاورت کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا۔ ناظرین، یہ الفاظ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا۔ تمام مشاورت، تمام ٹائم، تمام ملاقات بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہوگی۔ کوئی بھی ایسی تاریخ ان کو نہ مل سکی جس کے اوپر دونوں فریقین الیکشن کروانے کے اوپر متفق ہو سکیں۔ بات سمجھنے والی صرف اتنی سی ہے کہ گورنر کو تاریخ سے اتنا کیا مسئلہ ہے، الیکشن کروانے ہیں، کوئی بھی تاریخ دے سکتے ہیں، اور جو سب سے فیورٹ تاریخ ہے وہ وہی ہے کہ پنجاب میں جس تاریخ کو الیکشن ہو رہے ہیں اسی تاریخ کو الیکشن ہو کے پی کے اندر، لیکن وہ بار بار الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جو گورنر ہے وہ گورنمنٹ کا ہے، جو گورنمنٹ شہباز شریف کی ہے، اور جو گورنر ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا بہت ہی قریبی انسان ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی سیاست کا جرلو پھرا ہوا ہے اس وقت کے پی کے اندر۔ پنجاب کے اندر جو ہلکی پھلکی عزت تھی نون لیگ کی اس کو بھی ختم کر چکے ہیں عمران خان۔ اب پنجاب کے اندر عمران خان صاحب کی ہوا چل رہی ہے، اور وہاں پر جو سیاست ختم ہوئی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی اگر ذکر ہو ہی گیا تو 2-4 باتیں ان حوالے سے کر لیتے ہیں۔ مولانا صاحب ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ وہ جب سے سیاست میں آئے ہیں تب سے کسی نہ کسی حکومت کا حصہ لازمی رہے ہیں۔ اگر وہ حکومت نون لیگ کی ہے تو وہ نون لیگ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اگر وہ حکومت پاکستان پیپل پارٹی کی ہے تو وہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں۔ ہر حکومت میں وہ وزارتوں کا حصہ رہے ہیں، اور زیادہ تر وہ کشمیر پارٹی جو کشمیر کی معاملات ہوتے ہیں ان کے چیئرمین رہے ہیں۔ آج تک کشمیر کے لیے انہوں نے کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا سوائے کچھ بیان بازیوں کے۔ جب کوئی وہاں پر شہادت ہو جائے تو ایک بیان دے دیا جاتا ہے کہ پاکستانی قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے، وہ مولانا صاحب آج تک کشمیریوں کو شو نہیں کروا سکے، یہ ثابت نہیں کر سکے، نہ دنیا کو یہ بتا سکے کہ ہم کشمیر کے لیے کتنا زیادہ فکر مند ہیں۔ تو ہمیشہ وہ سیاست میں رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی پہلی حکومت ہے جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کو اس الیکشن سے جو 2018 ہے پورے کے پورے مینڈیٹ سے ان کو باہر کر دیا، نہ اپوزیشن میں بیٹھنے دیا نہ حکومت میں بیٹھنے دیا، ایک ہی جگہ بیٹھنے کے لیے رکھی، وہ تھا ان کا گھر۔ کیونکہ ایک ایسا کوارٹر جو وزارتوں کو دیا جاتا ہے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کا بک تھا، طویل عرصے سے بک تھا، وہ ہمیشہ ادھر ہی جا کے رہتے تھے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان کی پوری کوشش ہے کہ وہ دوبارہ اسمبلی میں آئیں، اور وہ جو ایک غصہ ان کے ذہن میں ہے عمران خان صاحب کے خلاف اس کو نکالنے، اسمبلی میں آ کے نکالیں اور اپنی ایک ضد پوری کریں۔ لیکن وہ ضد ابھی پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ حصہ ہیں پی ڈی ایم کا، اور پی ڈی ایم نے جو معاشیت کا جرلو پھیرا ہے، جو پاکستان کے حالات کر دیے ہیں، ہر عوام اس وقت پی ڈی ایم سے تنگ ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان سر فہرست ہے کیونکہ وہ وہاں کے پی ڈی ایم کے صدر ہیں۔ تو ان کو کوئی ایسا بھی امکان نہیں نظر آ رہا کہ وہ کے پی کے اندر اپنا الیکشن جیت پائیں گے، جس کو روکنے کے لیے ان کے پاس گورنر ایک واحد راستہ ہے کہ گورنر اس کو ڈیلے کرے۔ روک تو نہیں سکتے لیکن کتنا ڈیلے کرنے کے تمام کوششیں ابھی چل رہی ہیں۔
تو بات کو دوبارہ لے کے آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ پنجاب میں 30 اپریل کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو گورنر کے ساتھ میٹنگ تھی وہ کینسل ہو گئی ہے، وہاں پہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اب دوبارہ میٹنگ اسلام آباد میں ہوگی جس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہوگا اور جس میں KPK کا گورنر بھی شامل ہوگا، جس میں حکومتی نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو کل اجلاس دوبارہ ہوگا اس کے اندر کوئی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ نہیں۔ اچھا، جیسے نوٹیفکیشن جاری ہوا ویسے عمران خان صاحب نے الیکشن کی تیاریوں کے لیے کال دی ہوئی تھی ایک ریلی نکالنے کے لیے، کیونکہ نون لیگ اپنی جو الیکشن مہم ہے وہ بڑی دیر سے شروع کر چکی ہے۔ کل ان کا شیخ پورہ میں جلسہ ہوا، حال ہی کچھ دنوں پہلے ان کا گجرانوالہ میں جلسہ ہوا، اس سے پہلے بھی وہ کافی مقامات کے اوپر جلسے کر چکی ہیں۔ تو تمام جلسے نون لیگ کر رہی ہے، پیپل پارٹی کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کر رہی ہے، لیکن کپتان نے جیسے کال دی کہ بروز بدھ جو آج کا دن ہے کہ وہ اپنی ایک ریلی نکال کر اپنا آغاز کریں گے، تو حکومت نے فوری طور پر لاہور کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی اور PTI کو ایک ایسا روٹ دیا کہ آپ یہاں سے ریلی لے جائیں، اس راستے کے اوپر خطرہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے پولیٹیکل پارٹیز جب ایک روٹ میپ کرتی ہیں اس کے اوپر پوری پلاننگ ہوتی ہے، پلاننگ کے تحت پورا کام ہوتا ہے، تو اچانک جب آپ روٹ چینج کر دیں گے تو نہ اس طریقے سے کارکن شریک ہو سکتے ہیں، جو پلاننگ ہوتی ہے نہ وہ ترتیب دے سکتی ہے۔ تو PTI نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور کارکنان بڑی تعداد میں ریلی کے اندر شامل ہونے کے لیے نکل پڑے۔ تو پھر ہونا کیا تھا؟ ہونا وہی تھا، پولیس کے احکامات تھے ان کو روکو، اور کارکنان کی ضد تھی کہ ہم نے کپتان کے پیچھے چلنا ہے۔ تو دونوں آپسی ضد میں پولیس روکنے کی کوشش کر رہی ہے، کارکنان آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپس کی ضد میں پولیس شیل برسا رہی ہے اور جو رہنما ہیں، جو پیپل پارٹی کے کارکن ہیں، وہ پتھر برسا رہے ہیں۔ تو کافی زیادہ حالات کشیدہ ہیں۔ یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں اس وقت جو لاہور کی بات کر رہا ہوں، لاہور میں جو سب سے مین اس وقت جو لڑائی ہو رہی ہے وہ کنار روڈ کے اوپر ہو رہی ہے، کیونکہ کنار روڈ ایک ایسا روڈ ہے جو پورے لاہور کو کنیکٹ کرتا ہے، ایک ایسی نہر ہے جو پورے لاہور میں سے گزرتی ہے، اور کوئی بھی سیاسی یا پولیٹیکل ریلی ہو تو کنار روڈ ان کا لیے ایک بڑا ہی فیوریٹ روڈ ہوتا ہے، جو نکلتے نکلتے آ کر مار روڈ کے ساتھ آ کر ٹچ ہوتا ہے۔ تو مار روڈ کے اوپر بھی جھڑپیں ہوئی ہیں، کنار روڈ کے اوپر بھی جھڑپیں ہوئی ہیں، اور بے شمار جو ان کے کارکنان ہیں ان کو گرفتار کر لیا دفعہ 144 کے تحت کہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے۔ وزارت داخلہ نے وارننگ جاری کی تھی کہ آپ نے گھر سے نہیں نکلنا، لیکن وہ نکلے۔ دفعہ 144 ایک ایسی دفعہ ہے جس کے ماتحت کارکنان جیل کے اندر جاتا ہے، لیکن جب وہ انسیڈنٹ گزر جاتا ہے تو پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک روب ہوتا ہے لوگوں کو روکنے کے لیے کہ آپ کے ساتھ ہم یہ والا سلوک کریں گے۔ تو جو بھی ہٹ کندھے اپنا لیں، پاکستان کے اندر الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ عمران خان صاحب نے گھسیٹ کر تمام پارٹی کے اندر الیکشن کے اندر لے گئے ہیں۔ اگر وہ شروع سے لے کر یہاں تک کامیاب ہو گیا تو وہ الیکشن کروانے میں بھی کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ الیکشن کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ ایک آئینی اقدام ہے۔ عدالت میں جائیں گے تو وہاں پر بھی عدالت یہی کہے گی کہ الیکشن کرواؤ، لیکن حکومت الیکشن کی بجائے جو بھاگ رہی ہے وہ ووٹر سے بھاگ رہی ہے، کیونکہ جو ووٹر ہے میکسیمم اس وقت ہوا PTI کی چلی ہوئی ہے، تو وہ اس کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ الیکشن ملک میں لازمی ہو، لیکن کوئی اس طرح کا ماحول بن جائے کہ ہمارا ووٹر بھی ہمارے پاس لوٹ کر واپس آ جائے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔